جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا ادارہ ہے، کنز الایمان بیکن سکول سسٹم ماشاءاللہ آپ کا ہے، یہ کوئی نصاب کا مسئلہ ہے یا ٹیچر کا پرابلم ہے؟ یعنی کہ ہماری جو پنیری آ رہی ہے، جو ہم نے کاشت کی ہوئی ہے، اسی نے آگے بڑھنا ہے، کل انہوں نے اس جگہ پہ آ کے بات کرنی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ فقدان کہاں ہے؟ نصاب میں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی خامیاں ہیں؟ ضیاء بھائی، آپ نے جس خاص ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں تو شاید اتنی خامی نہیں ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ ان کو ٹیچ کرنا، ان کو وہ ماحول دینا، ان میں وہ چیزوں کو پیدا کرنا کہ جس کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جی، اس کی طرف ہماری توجہ انوائرمنٹ اچھا نہیں مل رہا بچوں کو. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ بنانے والے اور ان میں بچوں کو بھیجنے والے سب کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس کلاس سے فلاں کلاس میں چلا جائے، اس اسکول سے دوسرے کالج لیول پہ آ جائے، کالج لیول سے یونیورسٹی، اور ان یونیورسٹیز ان اداروں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کامیاب انسان، ایک بزنس مین کیسے بنا سکتے ہیں، فلاں کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پرابلم رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے تربیت کا، اخلاقیات کا. وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں ایز اے پیرنٹ، میں ایز اے ٹیچر، میں ایز اے سوشل ورکر، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے کولیگ، جب تک ہم اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکے گا. صحیح. اس کے لیے ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ ماڈل ہے ہمارے لیے. اب ذرا آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، اگر ہم تو ہمارے بچے 5-5 سال 10-10 سال ایک سکول کے اندر یا ایک کالج کے اندر رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کا تہذیب کا لیول، ان کا سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور ادھر آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہیں، لیکن 10 سال کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وائی اور وائی ناٹ، کیوں، کیسے کیا، کبھی تک نہیں کہا. کیا مطلب تھا؟ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نہیں تھے؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کرتے تھے، تربیت فرماتے تھے. تو اگر آج میں اپنے بچے کی، اپنے اسٹوڈنٹ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی بجائے اس کی غلطیوں کو دور کروں اور تربیت، اللہ کے نبی نے کبھی کسی مجلس میں نام لے کے تنقید نہیں کی. ڈیفینیٹلی. اور اسی میں دیکھیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پوری دنیا میں جانتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ. اب ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو کوئی لمبی چوڑی بات تمہید میں نہیں کہہ رہا، بس یہ کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ. فانظر ماذا ترا، تو اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا میں کروں؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے بابا یہ تو خواب ہے، کیا باپ آپ میرے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا نہیں. سکھائے کس نے آداب فرزند، وہ لوگ کیا کہتے وہ ہیں؟ باپ ہی تھا جس نے تربیت کی. ویری سمپلی کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے، مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ ایک باپ کی تربیت تھی. صحیح بات. وہ ایک معاشرے کے، اس کی والدہ کی تربیت تھی. وہ ایک گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جو مر مٹنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طرح یعنی کہ جو انہوں نے پیدائش سے لے کے جوانی تک سارا منظر گھر میں دیکھا تھا، اس کو پریکٹیکلی آپ نے اس دن ثابت کیا کہ مجھے قربان کریں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ آپ اپنی خواب کو، جو حکم ہے، جو نبی کا خواب ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہوتا ہے. جتنی ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ سلیبس ان کے نہیں تھے. جی. یا جتنے یہ معاشرے کے اندر مہذب لوگ ملتے ہیں ہمیں، یہ سلیبس کے ذریعے نہیں اس جگہ تک پہنچے ہوتے. وہ جو سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، سلیبس کا رول تو ہوتا ہے نا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، کہ یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے، یہ انسان کی لائن کو چینج کرتا جاتا ہے. صحیح. تو اگر ہم ایک ذمہ دار شہری، ایک اچھے باپ ہونے کے ناطے اپنے سے جو آپ کی کسٹڈی میں آتے ہیں، ان کو آپ اچھا ماحول دیتے ہیں،